بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ قرآن مجید کے تراجم پڑھنے کو علماء کرام کی طرف سے منع کیوں کیا جاتا ہے، اور یہ بات سوشل میڈیا پر دہرائی بھی جاتی ہے کہ دیکھو علماء کرام قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم قرآن مجید کا ترجمہ اگر پڑھ لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو یہ سب کی سب لایان قسم کی باتیں ہیں۔ بھائی علماء کرام کی طرف سے قرآن مجید کے ترجمے کیے جا رہے ہیں، وہ عوام ہی کے لیے تو کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پر ہمیں لوگ بیٹھے نظر آتے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر انجینئر علیم رضا ہے، یہ خود بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتا ہے۔ تو اگر یہ تراجم نہ ہوتے علماء کرام کے تو کہیں جا کر یہ شخص اپنا سر دیوار سے ٹکرا رہا ہوتا۔ علماء کرام کا تو احسان مند ہونا چاہیے کہ ان حضرات نے ہمیں تراجم فراہم کیے، قرآن مجید کے ترجمے انہوں نے کیے، احادیث کے ترجمے انہوں نے کیے، تفاسیر کے ترجمے انہوں نے کیے۔ تو علماء کرام کی طرف سے جو ترجمے ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ پڑھو تم لوگ، عوام جو ہے پڑھیں، استفادہ کریں۔ البتہ یہ گزارش کی جاتی ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ کسی کی نگرانی میں مطالعہ کرے، یا معتبر جو تراجم ہیں ان کو دیکھا کریں، اور وہاں بھی کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پھر کسی معتبر عالم دین سے معلوم کر لینا چاہیے۔ ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی مطالعہ شروع کرتا ہے اور بعض مرتبہ کوئی بات غلط سمجھ لیتا ہے، وہی بات ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بعض مرتبہ اس کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے۔ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں، جو سوشل میڈیا پر علماء کو گالیاں دیتے ہیں دن رات یہ لوگ، یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جنہوں نے علماء کی کتابوں سے استفادہ کیا، پڑھا کتابوں کو، اور پھر اس کے بعد غلط راستے پر چل پڑے، اب علماء ہی کو یہ گالیاں بکتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مغالطہ ہے، اس کا جواب حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے بھی ذکر فرما رکھا ہے، تو میں وہیں سے اس کو نقل کر رہا ہوں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت کا جو توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ہے اس کے مقدمے میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ استدلال ایک شدید مغالطہ ہے جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے۔ واقعہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں ہیں، سبق آموز واقعات اور عبرت و موعظت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں، اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق۔ اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسان ہیں، اور جو شخص عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں اسی قسم کی تعلیمات کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کر دیا ہے، چنانچہ خود اس آیت میں لفظ للذکر نصیحت کے واسطے اس پر دلالت کر رہا ہے۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، کہ اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کا کما حقہ سمجھنا اور ان سے احکام و مسائل مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے امام ابو عبد الرحمن سلمی سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلا حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیں۔ وہ فرماتے تھے کہ فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، کہ ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ چنانچہ اب آگے حضرت فرماتے ہیں کہ چنانچہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے۔ اور آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ترجمہ پڑھ لیں اور بس محقق بن جائے۔
اور مسند احمد میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہمارے نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت رکھتے تھے اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8 سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائے؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شدبد پیدا کر کے یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم و دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور دوسرا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ من تکلم فی القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطا، جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔